بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حقیقی صوفی کی علامت۔ یہی وجہ ہے کہ محتاط لوگوں نے دین کے ذریعے کھانے سے احتراز کیا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دین میں اس طرح کی احتیاط کرتا ہے اس کا باطن بھی ایسے عیوب سے خالی نہیں ہوتا کہ اگر وہ عیوب اس شخص پر ظاہر ہو جائیں جو اس کے ساتھ غمخواری کرنے میں رغبت رکھتا ہے تو اس کی رغبت میں ضرور کمی آتی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر یہ لوگ خود کوئی چیز نہیں خریدتے، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ان کے دین کی وجہ سے ان کے ساتھ رعایت نہ کی جائے، جس کی وجہ سے یہ دین کے ذریعے کھانے والوں میں شمار ہوں۔ بلکہ یہ لوگ کسی کو وکیل بنا دیتے جو ان کے لیے خریداری کرتا، اور وکیل سے یہ شرط ٹھہرا لیتے کہ یہ نہ بتائے کہ مشتری کون ہے۔ دینداری کی وجہ سے کوئی چیز دی جائے تو لینا کیسا؟ اگر کسی کو اس کی دینداری کی وجہ سے کوئی چیز دی جائے تو اس کا لینا جائز ہے، بشرطے کہ لینے والا اس مرتبے پر فائز ہو کہ اگر دینے والا اس کے باطن کو جانتا جس طرح اللہ عز و جل جانتا ہے تو اس کی رائے میں فرق نہ آتا، اور عقل مند منصف جانتا ہے کہ یہ بات محال ہے یا کم از کم نادر ضرور ہے۔ اور جو شخص دھوکے کا شکار اور اپنی ذات سے بے خبر ہے، اس کے زیادہ مناسب ہے کہ اپنے دینی امور سے ناواقف رہے، کیونکہ اس کے جسم کے زیادہ قریب اس کا دل ہے، تو جب اس پر اس کے دلی معاملات بھی مخفی ہیں تو باقی معاملات اس پر کیسے منکشف یا ظاہر ہوں گے۔ جس شخص نے یہ حقیقت جان لی اس پر تاکیداً یہ لازم ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے کھائے، تاکہ اس یعنی حرام و مشتبہ مال کھانے کی آفت سے بچ جائے، یا اس شخص کی کمائی سے کھائے جس کے بارے میں قطعی طور پر علم ہو کہ اگر میرا باطن اس پر ظاہر بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی غمخواری اور ہمدردی میں فرق نہیں آئے گا۔ بس اگر کوئی آخرت کا طلبگار حلال کھانے والا دوسرے سے مال لینے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دینے والے کو صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھے دیندار سمجھ کر دے رہے ہو تو پھر میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ عز و جل میرے عیوب ظاہر فرما دے تو تم مجھے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے، بلکہ مجھے مخلوق میں سب سے برا سمجھو گے۔ اگر اس کے باوجود وہ شخص مال دے تو لے لے، کیونکہ بسا اوقات دینے والا اس کی اس خصلت سے راضی ہوتا ہے، اور وہ خصلت اس کا اپنی دینی کمزوری کو تسلیم کرنا اور خود کو اس مال کا مستحق نہ سمجھنا ہے۔ نفس کا دھوکہ۔ لیکن یہاں نفس کا ایک بہت باریک اور خفیہ دھوکہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کا اقرار کرنا اس امر کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ سلف صالحین کے نقش قدم پر ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے نفس کی مذمت کرتے اور اسے حقیر جانتے تھے۔ تو اس صورت میں کلام بظاہر حقارت پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن اور اس کی روح اس کلام پر مدح و ثنا یعنی تعریف و توصیف کرتی ہے۔ اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا محال ہے۔ اپنے نفس کی مذمت کرنے والے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پس پردہ اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ خلوت میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے اس کی مذمت کرنا قابل تعریف ہے، جبکہ لوگوں کے سامنے اپنی مذمت کرنا محض دکھاوا ہے، مگر یہ کہ جب کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے سننے والے کو واقعی یقین ہو کہ یہ گناہ کا مرتکب اور معترف ہے، اور یہ بات قرائن سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرائن سے اس کی فریب کاریوں کو بھی جانا جا سکتا ہے، اور جو شخص اپنے اور اللہ عز و جل کے مابین معاملات میں سچا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ عز و جل یا اپنے نفس کو دھوکہ دینا محال ہے۔ اس کے لیے اس قسم کی باتوں سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مندرجہ والا گفتگو سفر کی اقسام، مسافر کی نیت اور سفر کی فضیلت کے بارے میں تھی۔ دوسری فصل، سفر پر روانگی سے لے کر واپسی تک کے 11 آداب۔ مظالم کا ازالہ۔ مظالم یعنی اگر لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کا ازالہ کرے، قرض لیا ہو تو ادا کرے، جن کا نفقہ اس پر واجب ہو ان کے نفقے کا انتظام کرے، اگر لوگوں کی امانتیں پاس ہوں تو امانتیں لوٹائے، زاد راہ کے طور پر پاک و حلال مال ہی ساتھ لے، اور اتنا لے جس میں سے اپنے رفقا پر بھی خرچ کر سکے۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سفر میں زاد راہ حلال و طیب ہونا انسان کی بزرگی کی علامت ہے، وہ یقیناً نیک ہے۔ نیز سفر میں اچھی گفتگو کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانا اور اچھے اخلاق کا اظہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ سفر انسان کی صفات کو ظاہر کرتا ہے، اور سفر میں جس کی مصاحبت اختیار کی جا سکتی ہے
وہ خضر یعنی قیام کی حالت میں بھی قابل مصاحبت ہے، لیکن بعض اوقات جو سفر میں صحبت کے قابل نہیں ہوتا وہ خضر میں صحبت کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کی تعریف اس کے سفر کے رفقا اور خضر میں اس کے ساتھ معاملات کرنے والے دونوں کریں، اس کے نیک ہونے میں شک نہ کرو۔ نیز سفر زجر یعنی تنگ دلی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو جو اس حالت میں بھی اچھے اخلاق والا ہے وہ خضر میں بھی اچھے اخلاق والا ہی ہوگا، ورنہ جب امور طبیعت کے موافق ہوں اس وقت بد اخلاقی کم ہی ظاہر ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے باطنی معاملات اور حقیقت اس وقت آشکار ہوتے ہیں جب وہ سفر یا مشقت میں ہو۔ مقولہ ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو بے قراری اور تنگ دلی پر ملامت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 1 روزہ دار، نمبر 2 مریض اور مسافر۔ مسافر کے حسن اخلاق کا کامل درجہ۔ مسافر کے حسن اخلاق کا کامل درجہ یہ ہے کہ کرایہ والوں یعنی کرایہ پر لیے گئے جانور کے مالکوں اور رفقا پر جس قدر ممکن ہو احسان و بھلائی اور ہر پیچھے رہ جانے والے کے ساتھ نرمی کرے، بائیں طور کے سواری اور زاد راہ کے معاملے میں اس کی مدد کیے بغیر آگے نہ بڑھے یا اس کے انتظار کے لیے ٹھہر جائے اور رفقا کے ساتھ گاہے بگاہے مزاح اور خوش طبعی کرتا رہے تاکہ سفر کی اکتاہٹ اور مشقت دور ہوتی رہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مزاح فحش اور گناہ نہ ہو۔ تنہا سفر نہ کرے، تنہا سفر پر نہ جائے بلکہ کوئی رفیق سفر تلاش کرے کہ عربوں کا مقولہ ہے الرفیق و ثم طریق، یعنی پہلے رفیق سفر تلاش کرو پھر سفر پر روانہ ہو۔ اور رفیق ایسا ہونا چاہیے جو دین کے معاملے میں اس کی مدد کرے، اگر یہ بھولے تو اسے یاد دلائے اور یاد ہو تو عمل کی ترغیب دلائے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور اپنے رفیق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ نیز حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا 3 آدمی جماعت ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سفر میں 3 شخص ہوں تو ایک کو امیر یعنی اپنا سردار بنا لیں۔ اسلاف کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ ہمارا امیر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امیر بنایا ہے۔ امیر قافلہ کی صفات۔ امیر قافلہ یعنی نگران ایسے شخص کو بنائیں جو اچھے اخلاق کا مالک، رفقا پر نرمی کرنے والا، اثار میں جلدی کرنے والا اور شرکا کے مزاج سے ہم آہنگ ہو کہ حکم دے تو لوگ اس کی اطاعت کریں۔ امیر بنانے کی حاجت کیوں ہے؟ امیر کی حاجت اس لیے ہے کہ راستے اور منزل کی تعین کرنے، نیز سفر کے مسالے یعنی معاملات کے بارے میں آراء مختلف ہوتی ہیں اور رائے ایک کے سپرد کر دینے سے ہی نظام بنتا ہے، جبکہ کثرت رائے سے فساد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی دلیل۔ دنیا کے نظام بھی صرف اس وجہ سے درست ہے کہ تمام عالم کا مدبر واحد ایک ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسادتا، سورہ الانبیاء۔ ترجمہ: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے۔ پس جب مدبر ایک ہوگا تو تدبیر کا معاملہ درست رہے گا، اور جب مدبر زیادہ ہوں گے تو سفر و حضر میں امور فاسد ہو جائیں گے، مگر یہ کہ موضع اقامت امیر عام و امیر خاص سے خالی نہیں ہوتا، جیسے شہر کا امیر اور گھر کا مالک، جبکہ سفر میں جب تک کسی کو مقرر نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی امیر نہیں ہوتا۔ اس لیے خود کسی کو امیر مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ مختلف آراء جمع ہو جائیں، پھر امیر قافلہ شرکا کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کرے اور خود کو رفقا کے لیے ڈھال بنائے کہ حتمی الامکان انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ حکایت: امیر قافلہ ہو تو ایسا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو علی رباطی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا عبداللہ مروزی علیہ رحمہ کی صحبت اختیار کی تو انہوں نے فرمایا اس شرط پر میں تمہیں اپنی صحبت میں رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے ایک امیر ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو علی رباطی علیہ رحمہ نے کہا آپ ہی امیر ہیں، تو حضرت سیدنا عبداللہ مروزی علیہ رحمہ اپنا اور ان کا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتے رہے۔ ایک رات تیز بارش ہوئی تو حضرت سیدنا عبداللہ مروزی ساری رات ایک چادر اپنے رفیق کے سر پر پھیلائے کھڑے ان سے بارش روکتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو علی رباطی علیہ رحمہ جب بھی ان سے کہتے کہ ایسا مت کیجیے تو آپ فرماتے کیا تم نے مجھے امیر تسلیم نہیں کیا؟ مجھ پر حکم نہ چلاؤ اور اپنے قول سے نہ پھرو۔ حضرت سیدنا ابو علی رباطی علیہ رحمہ نے کہا کاش میں مر جاتا اور یہ نہ کہتا کہ آپ ہی امیر ہیں، تو امیر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک ساتھ سفر کرنے والے کم سے کم 4 تو ضرور ہوں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب اربع، یعنی بہترین رفیق 4 ہیں، یعنی 4 شخص ایک ساتھ سفر کریں تو یہ بہترین رفیق ہیں۔ 4 میں حصر کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہے، اور جو فائدہ بظاہر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کو ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو اسباب اور مال کی حفاظت کرے، اور دوسرے اس شخص کی جو بوقت حاجت ادھر ادھر جائے۔ تو اگر قافلے میں کل 3 آدمی ہوں تو حاجت کے لیے ادھر ادھر جانے والا اکیلا ہی جائے گا،
تو وہ سفر میں بلا رفیق رہ جائے گا، اور رفیق نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دل گھبرائے گا اور خطرہ درپیش ہوگا، اور اگر دو جائیں تو سامان کی حفاظت کرنے والا اکیلا رہ جائے گا، اور یہ بھی خطرہ و گھبراہٹ سے خالی نہیں۔ لہٰذا 4 سے کم تعداد میں مقصد پورا نہیں ہوتا، اور اگر 4 سے زیادہ ہوں تو پھر ایک یعنی 5ویں سے رابطہ نہ رہے گا اور باہمی رفاقت نہ ہو سکے گی، کیونکہ 5واں زائد از حاجت ہے، اور جس کی طرف حاجت نہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، تو اس کے ساتھ باہمی رفاقت تام نہیں ہوگی۔ البتہ کثرت رفقا میں خوف سے امن ہے، لیکن 4 کا بہتر ہونا رفاقت خاصہ کے لیے ہے، نہ کہ رفاقت عامہ کے لیے، اور کثرت رفقا کی صورت میں بعض اوقات راستے میں ضرورت پیش نہ آنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے کلام کرنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔ دعائیں لے کر اور دے کر رخصت کرو۔ روانگی کے وقت اپنے اہل عیال اور مقیم دوستوں کو دعا دے اور ان سے دعا کی درخواست کرے، اور اس دعا کے ساتھ رخصت ہو جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ چنانچہ کسی کو رخصت کرتے وقت کی دعا، ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت میں رہا۔ جب میں نے ان سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ چلے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قال لقمان ان اللہ تعالی اذا استودع شیئا حافظہ وانی استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ یعنی لقمان حکیم کا قول ہے کہ جب کوئی چیز اللہ عز و جل کی امان میں دی جائے تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے عمل کے خاتمے کو اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد احدکم سفرا فلیودی اخوانہ فإن اللہ تعالی جاعل لہ فی دعائہم البرکات۔ یعنی جب تم میں سے کوئی سفر کا ارادہ کرے تو اپنے بھائیوں کو رخصت کرے اور دعا کی درخواست کرے، کیونکہ اللہ عز و جل ان کی دعاؤں کی وجہ سے اسے برکات سے نوازے گا۔ حضرت سیدنا عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تو ارشاد فرماتے، زوادک اللہ التقوی وغفر ذنبک ووجہک الی الخیر حیث توجہت۔ یعنی اللہ عز و جل تقوی کو تیرا توشہ کرے، تیرے گناہ بخش دے، اور تو جس طرف بھی متوجہ ہو تجھے بھلائی ہی کی طرف لے جائے۔ یہ مقیم کی دعا ہے مسافر کے لیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن وردان علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک سفر کا ارادہ کیا، رخصت ہونے سے پہلے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ سکھاؤں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت کرتے وقت مجھے سکھائی تھی؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور سکھائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یوں پڑھو، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ یعنی میں تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لہذا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا سے نوازا، فی حفظ اللہ و کنفہ زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ووجہک للخیر حیث کنت او اینما کنت۔ یعنی میں تجھے اللہ عز و جل کی حفاظت اور اس کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ عز و جل تقوی کو تیرا توشہ کرے، تیرے گناہ بخش دے، اور تو جہاں بھی ہو تیرے لیے بھلائی میسر کرے۔ اور رخصت ہوتے وقت اہل و عیال، عزیز و اقربا اور دوستوں کو اللہ عز و جل کی پناہ میں دے تو بلا تخصیص سب کو اس کی پناہ میں دے۔ چنانچہ حکایت، اللہ عز و جل امانت ضائع نہیں فرماتا۔ مروی ہے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے کسی کو کسی کے اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا یہ لڑکا تمہارے مشابہ ہے۔ تو اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں اس لڑکے کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت میری بیوی اس سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا، تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ میں نے اسے اللہ عز و جل کی پناہ میں دیا۔ یہ کہہ کر میں رخصت ہو گیا۔ جب سفر سے لوٹا تو بیوی انتقال کر چکی تھی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہمارے اور بقی مبارک کے مابین کوئی چیز حائل نہ تھی کہ اچانک ہم نے ایک قبر پر آگ کا شعلہ دیکھا۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ آگ کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ آگ فلاں عورت کی قبر پر ہے، ہم اسے ہر رات ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، وہ تو روزہ دار اور بہت عبادت گزار تھی۔ چنانچہ پھاوڑا لے کر ہم اس کی قبر پر گئے۔
جب قبر کھودی تو دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا تھا اور یہ بچہ ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، تو مجھ سے کہا گیا یہ تیری امانت ہے، اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و جل کی امان میں دے جاتا تو ضرور اسے بھی پاتا۔ یہ واقعہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک کوا دوسرے کوے کے ساتھ جتنی مشابہت رکھتا ہے یہ لڑکا اس سے بھی زیادہ تمہارے مشابہ ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔